الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. درود پڑھتے ہیں محمد وعلیہ وسلم. عزیزان محترم مومنین اکرام، سب سے پہلے میں دعا یہ کروں گا کہ پروردگار دو عالم جتنے مومنین اربعین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اربعین کی واک پہ جا رہے ہیں، پروردگار دو عالم ان کے ہر ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے. اسی طرح سے اس ملک میں اور بقیہ ممالک میں، خصوصاً ملک عزیز پاکستان میں جو افراد اربعین کے لیے نکل رہے ہیں، چاہے وہ زیارات کے لیے جا رہے ہیں یا واک کریں گے، پروردگار دو عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آج جو یہ مجلس عزا مرحومہ تحسین فاطمہ کے لیے برپا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پروردگار دو عالم اس بی بی کے صدقے میں ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کا خاتمہ حسین ابن علی کے ساتھ فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار دو عالم سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. من کانا یرید العزت، جو عزت کا طلبگار ہے، تو پروردگار دو عالم نے فرمایا میں اس کو راستہ بتاتا ہوں. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. وہ اس بات کو جانے کہ یہ جو ساری کی ساری عزت ہے وہ خدا کے پاس ہے. سبحان اللہ. عزت کو کئی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے پانی کئی طریقوں سے لیا جا سکتا ہے. کوئی جگ سے لیتا ہے، کوئی تالاب سے لیتا ہے، کوئی جوہر سے لیتا ہے، لیکن ایک راستہ یہ ہے کہ اس کو چشمے سے لیا جائے. حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو چشمہ نکلا ہے وہ ہزاروں سال سے ابھی بھی پانی دے رہا ہے اور اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے. تو عزت کو اس کے چشمے سے لیا جائے تو یہ وہ عزت ہوگی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. پروردگار دو عالم نے فرمایا عزت کے تم متلاشی ہو. من کانا یرید العزت، جو عزت کا متلاشی ہے وہ اس بات کو جانے فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. اور پروردگار دو عالم نے فرمایا دیکھو الیہ یصعد الکلم الطیب، جو پاکیزہ تم بات کہتے ہو، کلام طیب ہوتا ہے، گفتگو جو پاکیزہ ہو جاتی ہے یہ ضائع نہیں ہوتی. جیسے سائنس بھی کہتی ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ اس کا اثر ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائے. تو پروردگار دو عالم نے یہی فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب. الیہ یعنی اس کی طرف چلے جاتی ہے، یصعد یعنی عروج کرتی ہے، پرواز کرتی ہے. کیا؟ الکلم الطیب، پاکیزہ بات، کلام طیب. کلام دو طرح کا ہے. ایک کلام ایسا ہوتا ہے جو آپ دیکھیے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جسے آپ کہیے فضول میں ہے، اور ایک ایسا کلام ہے جو کلام طیب ہے، جو پاکیزہ کلام ہے. پروردگار دو عالم نے فرمایا وہ ضائع نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ ایک راہ گزر ہے، حضرت یوسف کنویں میں ہے اور افراد یہ چاہتے ہیں، بھائی یہ چاہتے ہیں ان کو قتل کر دیں. تو ایک راہ گزرتا ہے، راہی ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کی آواز جو لبوں سے نکلتی ہے پروردگار دو عالم اس کو وحی کی زبان بنا دیتا. کیا جملہ نکلتا ہے؟ لا تقتل، اسے قتل نہیں کرو. تو پروردگار دو عالم کو یہ کلام طیب اتنا پسند آتا ہے کہ اسے وحی کی زبان بنا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے 70,000 بچے قتل کیے تو چاہا موسیٰ کو بھی قتل کرے، لیکن وہاں پہ جب حضرت موسیٰ کو یعنی لایا گیا، بالکل جسے کہیے جھولے میں ہے، گود میں ہے، اس صندوق میں ہے جہاں سے دریائے نیل سے، تو وہی فرعون کا حکم ہے جو پہلے بچوں کے لیے ہے. لیکن ایک آواز نکلتی ہے لا تقتل، اسے قتل نہیں کرو. تو یہ کلام طیب ہے، یعنی جو وقت کے حساب سے ہو، جو ضرورت کے حساب سے ہو، جو جس چیز کی ضرورت ہو، وہ جب وہ بات کہی جائے تو پروردگار دو عالم کو وہ کلام بڑا پسند آتا ہے. پروردگار دو عالم فرماتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. دیکھو جو عزت کے متلاشی ہیں ان کو میں راستہ بتاتا ہوں. عزت خدا کے پاس ہے، اور عزت کا راستہ یہ ہے کہ جب بھی بات کہو تو فرمایا کلام طیب کہو. تو
تمہاری عزت ہوگی. فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب. کلام طیب جو ہے, کلمہ طیب یعنی جو پاکیزہ کلام ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کی پہنچ فقط یہاں سے ہے, وہ فقط زمین تک رہتی ہے, نہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب, اور کلام طیب اس کو اور اوپر لے جاتا ہے. کلام طیب جو ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا والعمل الصالح, اور عمل صالح جو ہے نا یرفعہ, وہ جب کلام طیب ہو اور جب بولنے والا ہو اس کا عمل صالح بھی ہو تو فرمایا اس کو تو 4 چاند لگ جاتے ہیں. یعنی خدا تک پہنچنے میں پھر اس کو دیر نہیں لگتی. یہی بات ہے حضرت اقبال نے جیسے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. پاکیزہ ہو, قدسی الاصل ہے, رفت پہ نظر رکھتی ہے. خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. روح پڑھتے رحمت والے من کانا یرید العزت, جو عزت کا متلاشی ہے وہ اس بات کو جان لے عزت کہاں سے ملے گی. ہر کوئی عزت کا عاشق ہے, ہر کوئی عزت چاہتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں جتنے بھیس بدلے جاتے ہیں وہ عزت کے لیے. تو اب عزت کسے کہتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزت کسے کہتے ہیں. عزت جو ہے نا در حقیقت میں انسان کی اس حالت کو کہا جاتا ہے, وہ حالت جس کو کبھی شکست نہیں دیا جا سکتا, وہ حالت جس میں کوئی عیب نہیں ڈالا جا سکتا, وہ حالت جس کو کبھی لاکھ دشمن برا کرنا چاہے لیکن اس کا برا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, جسے اللہ عزت دے دے ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو عزت کسے کہتے ہیں, میں مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسی حالت جس کو کبھی بھی شکست نہیں دیا جا سکتا, جس کو کبھی بھی خراب نہیں کیا جا سکتا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ان کو خراب کیا جا سکتا ہے, ان میں اثر انداز ہوا جا سکتا ہے, ان کے ارادوں میں رکھنا ڈالا جا سکتا ہے, ان کو متزلزل کیا جا سکتا ہے. لیکن عزت وہ جہاں پہ تزلزل نہیں ہے, عزت وہ جہاں پہ کوئی ڈگمگاتا نہیں ہے, عزت وہ جہاں پہ کنفیوژن انسان کو آتی نہیں ہے. عزت کسے کہتے ہیں, مثال علماء نے یہ دی ہے کہ اگر آپ لکڑی لے لیں اور کوئی اس میں کیل پیوست کرنا چاہے تو آپ دیکھیے کیل کو جو پیوست کرنا چاہے گا وہ ٹھیک ہے تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن 2-3 جو ضرب ہے اس میں لگائے گا تھوڑی سے تو وہ کیل پیوست ہو جائے گا. تو لکڑی جو ہے نا اس میں کیل آسانی سے پیوست ہو جائے گا. اور اگر یہ دیواریں جو آپ کی دیواریں ہوتی ہیں کنکریٹ کی, ان میں کوئی کیل پیوست کرنا چاہے اس میں تھوڑے سے مشکل لگے گی, تھوڑی سی مشکل لگے گی, لیکن کیل پیوست ہو جائے گا. تو لکڑی جو ہے نا اس کے اندر تزلزل ہے, لیکن کنکریٹ کی دیوار جو ہے اس میں کم ہے. اور اس کے بعد اگر پتھر کے اندر کوئی کیل ڈالنا چاہے, ادھر پیوست کرنا چاہے, تو آپ دیکھیے پتھر میں جو ڈالنا چاہے گا پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن کیل کو قبول نہیں کرے گا. بس ایک ایسی شخصیت عزت اسے کہتے ہیں کہ جس کے ارادے میں کوئی بھی خلل کرنا چاہے 30,000 فوج آ جائے, لیکن جب حسین ابن علی کے قدم نہ کھڑائیں تو اسے عزت کہتے ہیں. پروردگار یعنی عزت وہ شخصیت, ایسی شخصیت کو عزیز کہا جاتا ہے کہ جس پہ کتنے ہی ضربے لگائی جائیں, کتنی ہی رکاوٹیں آ جائیں, لیکن اس کے ارادے میں تزلزل نہ آئے. آپ دیکھیے حسین ابن علی کتنے عزت والے ہیں, کس کس نے نہیں روکا, کس کس نے نہیں روکا اور کہاں کہاں رکاوٹیں نہیں آئی. آپ کے ارادے کو بدلنے کے لیے 30,000 فوج بھی آئی ہے, ہر طرح کا تیر آیا ہے, ہر طرح کا ظلم ہوا ہے, لیکن حسین ابن علی کے ارادے ہیں ان میں تزلزل ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی تزلزل ہی نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب فرمایا کہ اب وہ پروردگار کس سے لو کرتا ہے, کس سے محبت کرتا ہے, آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں, عشق انسانوں کا عشق ہوتا ہے کسی سے, لیکن خداوند متعال کس سے محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اللہ
ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے ڈٹے ہوں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار. سیسا پلائی ہوئی دیوار اس بات سے کنایا ہے کہ اس پہ کوئی بھی رکھنا نہیں ڈال سکتا. اس کے آگے جتنی بھی طاقت آ جائے اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. اب دیکھیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کون سی ہے؟ اللہ ان دیواروں کی تو تعریف نہیں کرنا چاہتا. وہ کون سی دیوار ہے، وہ کون سا بنیان مرصوص ہے جس کی اللہ تعریف کرتا ہے؟ اللہ فرماتا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اس کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا من ہؤلاء یا رسول اللہ، یہ کون ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب. فرمایا وہ شخصیت جو اللہ کی راہ میں ایسے لڑتی ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آپ دیکھیے کہ ہر کوئی رستہ چھوڑ دیتا ہے. 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوتا لیکن ہر کوئی قدم پیچھے ہٹا دیتا ہے. تو عزیز کون ہے جس کے قدم نہ ڈگمگائیں، جس پہ جتنے بھی تیر برسائے جائیں، جتنی بھی تلواریں آئیں، جتنی بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں، لیکن اس کے قدم اگر نہ ڈگمگائیں تو وہ صاحب عزت ہے. 39 دن تک ہر ایک کے قدم پیچھے ہٹتے رہے. لیکن پیغمبر نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. فرمایا اسے علم دوں گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہوگا. اور فرمایا لا یرجعو، وہ پلٹے گا نہیں حتی یفت اللہ بین یدے، جب تک اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نہ دے دے گا. کیونکہ اللہ جسے فتح دینا چاہتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اللہ اسی کو فتح دینا چاہتا ہے. خود عزیز ہے جو عزت والا ہو، تو اللہ جسے فتح دینا چاہتا ہے وہ بنیان مرصوص ہے. مومنین کرام اللہ اسے دینا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ حسین ابن علی کے راستے میں کتنی رکاوٹیں آئی ہیں. پروردگار دو عالم فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. کیونکہ نور چراغ جو ہے نا وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے میں اسے بجھا سکتا ہوں. یہ عزاداری انسان کو مختصر نظر آتی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی بیوقوف سمجھتا ہے میں اس کو بند کر سکتا ہوں. نہ جانے صدام جیسے کتنے ہی بیوقوف آئے، حجاج بن یوسف جیسے کتنے ہی احمق آئے، وہ سمجھتے رہے ہم زائرین کے راستے کو بند کر دیں گے. وہ سمجھتے رہے کہ ہم حسین ابن علی کی زیارت پہ جانے کو بند کرتے رہیں گے. لیکن پروردگار دو عالم نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ احمق سمجھتے ہیں کہ اپنے تھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں گے. اور اللہ نے پروردگار فرماتا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نور ہمیشہ روشن رہے گا چاہے کافروں کو برا ہی لگے. تو پروردگار دو عالم اس کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں عزیز ہو، عزت والا ہو. حضرت ابو طالب کے کتنے ہی بیٹے ہیں، لیکن ہم کیوں امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں کہ ابو طالب کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس بیٹے کا تذکرہ کرتے ہیں جو صاحب عزت ہے. آپ کی اجازت سے 2 مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جو ہے ابو طالب کا دلارا وہ علی ہے، جو ہے ابو طالب کا دلارا بولو وہ علی ہے. چوکٹ میں جھکے جس کے ستارہ وہ علی ہے. جو ہے ابو طالب کا دلارا وہ علی ہے، بولو جو چوکٹ میں جھکے جس کے ستارہ وہ علی ہے. دیتا ہے جو ڈوبے کو سہارا وہ علی ہے، دیتا ہے جو ڈوبے کو سہارا وہ علی ہے. خیبر میں جسے حق نے پکارا وہ علی ہے. جو ہے ابو طالب کا دلارا وہ علی ہے، چوکٹ میں جھکے جس کے ستارہ وہ علی ہے. دیتا ہے جو ڈوبے کو کنارہ وہ علی ہے. خیبر میں جسے حق نے پکارا وہ علی ہے. اے جو نبیوں کا سہارا وہ علی ہے، اے جو نبیوں کا سہارا بولو وہ علی ہے. کعبے میں جسے حق نے اتارا وہ علی ہے. جنت میں جانے کی سند ان سے ملے گی، جنت میں جانے کی سند ان سے ملے گی. اللہ کو پکارو گے مدد ان سے ملے گی. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. دیکھو
جو عزت کا ارادہ رکھتا ہے، عزت کا متلاشی ہے، وہ عزت خدا کے پاس پائے گا۔ عزت کو اگر انسان کہیں اور تلاش کرے گا وہ عزت کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فقط میرے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، قوت جو ہے، طاقت فقط اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی طاقت کا متلاشی ہے وہ طاقت اس کو اللہ سے ملے گی۔ اور پھر فرمایا فللہ المکر جمیعا، مکر اللہ کے پاس ہے، تدبیر اللہ کے پاس ہے۔ کوئی کتنی ہی تدبیر اپنائے، اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، جتنے بھی کوئی مکر اپنائے لیکن اللہ کے مکر سے وہ آگے نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار دو عالم کی جو تدبیر ہے اس تدبیر کو کوئی پا نہیں سکتا۔ جو اللہ کی قوت ہے اس قوت کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ جو اللہ کے پاس عزت ہے اس عزت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ انسان تو بہت احمق ہے جو عزت کا متلاشی ہے لیکن عزت کسی اور میں تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا اگر عزت کو تلاش کر رہی ہے تو کہاں تلاش کرتی ہے؟ وہ آپ دیکھیے کہ ان چیزوں میں تلاش کرتی ہے، دنیاوی چیزوں میں۔ لیکن پروردگار دو عالم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان ربی یقول کل یوم، خدا ہر روز یہ آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے انا العزیز، کیا لوگوں سنو عزت والا میں ہوں۔ فمن اراد عزا للدارین فلیطیع العزیز، جو دارین میں دنیا اور آخرت میں عزت کا متلاشی ہے اسے خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اسے اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا جو عزت کا متلاشی ہے۔ پر امام حسن فرماتے ہیں، درود پڑھیے محمد والے، امام حسن فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ وَحَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَخْرِجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طاعتِهِ۔ فرمایا جو کوئی وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ، اگر تم عزت حاصل کرنا چاہو جو ہے وہ قبیلے کے بنا، اور زیادہ تر یہاں قبیلوں کے ساتھ نہیں رہتے، یہاں کم ہی ہوتے ہیں جن کے خاندان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے خاندان کو آباد رکھیں۔ وہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خاندان ہوتا ہے تو انسان کو ناز ہوتا ہے، جس کے بیٹے زیادہ ہیں اس کو بیٹوں پہ ناز ہوتا ہے، جس کا زیادہ افراد ہیں ان کو تو بڑا ناز ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ ان ملکوں میں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک جہاز آ سکتا ہے، ایک جہاز آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جتنے بھی ہیں۔ لیکن ایک پنجابی جو ہے وہ شاعر ہے، ان کو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وارث ناز نہ کری وارثاں تے، وارث ناز نہ کری وارثاں تے، رب بے وارث کر کے مار دے۔ یہی وارث ہیں جو قبرستان لے کے جاتے ہیں، تو ان پہ ناز نہیں کرنا۔ اگر انسان کو ناز کرنا ہے تو بولیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں جو عزت چاہتا ہے قبیلے کے بغیر، اور فرمایا وہ ہیبت بلا سلطان، جو بادشاہت کے بغیر ہیبت چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کا جو دور اقتدار ہے وہ کم ہے، لیکن ان کا روب، وہ دبدبہ کیسے ہے؟ وہ روب اور دبدبہ سلطانی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ یقین نہ آئے تو آپ دیکھیے گا کہ اگر وہ جو جمی کارٹر اس دور میں تھا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آج وہ آپ دیکھیے دنیا کا جو سب سے طاقتور فرد ہے جو وہ امریکہ کا صدر مانا جاتا ہے، لیکن وہ ایک جھوٹی عزت ہے۔ آپ اگر دونوں کو آج لے کے آ جائیے، جمی کارٹر بھی آ جائے، اس دور کے جو صدر امام خمینی کے دور میں گزرے ہیں امریکہ کے، وہ بھی آ جائے، اور امام خمینی بھی آ جائے، تو آپ دیکھیے گا کہ عزت اور ذلت کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں میں سے اقتدار کو لے لیا جائے، نہ امام خمینی کو اقتدار دیا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ امریکہ کے صدر کو اقتدار دیا جائے، تو کیا حال ہوگا؟ امام خمینی جن کے جب وہ تشریف لے کے آئے تہران میں تو 2 ملین افراد آئے، اور جس وقت ان کا جنازہ اٹھا ہے تو 10 ملین افراد تھے۔ اگر وہ آج تشریف لے کے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہوتا، حکومت کا کوئی بھی عہدہ نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیے کتنے افراد آئیں گے، کتنے گرویدہ اس کے ہوں گے۔ اور یہی امریکہ کے صدر جو ہے دنیا کے طاقتور جو افراد کہلاتے ہیں، جب اگر یہ بغیر سیکورٹی کے آ گئے، لوگوں نے پتھر مار مار کے مار دینا، ان کی مٹی صحیح پلید کر دینی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہی عزت اور ذلت میں فرق ہے، یہ جھوٹی عزتیں اور ہیں۔ اور امام حسن فرماتے ہیں جو عزت چاہتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا، اللہ کی اطاعت میں آنا ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جو انسان عزت کے متلاشی ہے ان کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں۔ بعض افراد ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لیتے ہیں، بہت مہنگی مہنگی، اپنی حیثیت سے بھی زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ رکھ لی ہے۔ اب جناب وہ اس وجہ سے کہ بڑی عزت ہو جائے گی،
اور خدا نے فرمایا اگر میرے علاوہ کسی سے عزت چاہو گے میں اسی سے ذلیل کرا دوں. ایک صاحب تھے وہاں پہ ہمارے پاس کینیڈا میں, انہوں نے اپنی حیثیت سے زیادہ گاڑی خرید لی اور کہنے لگے جناب یہ جو ہے نا بڑی عزت ہو جائے گی ہماری. اب وہ جو گاڑی کو دیکھتا اس کی قیمت پتہ کرتا, وہ سب کہتے ہیں یار یہ اتنا بیوقوف آدمی ہے, اتنی تو اس کی حیثیت نہیں ہے جو گاڑی خرید لی ہے. تو وہ اس بیچارے نے گاڑی خریدی اپنی عزت کے لیے, لیکن سب لوگوں نے اس کو بیوقوف اور احمق کہنا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ عزت کس سے ہے. اگر عزت گاڑی سے ہوتی تو بڑی گاڑی آنے سے اس کی عزت ہو جاتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑا گھر ہو جائے گا تو بڑی عزت ہوگی, اور جب وہ بڑا گھر لے لیتے ہیں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ امام بار کا میں تو چندہ دیتا نہیں ہے, حسینیہ میں تو پیسے دیتا نہیں ہے, یہ تو سارا مال جو ہے کبھی خمس نکالا نہیں ہے. تو وہ کیا ہے, وہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ اتنا بڑا گھر رکھا ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا اس بیچارے نے کیسے خریدا ہے, کیسے لیا ہے, کس طرح سے مارگیج اپنی کرائی ہے, لیکن وہ اس نے چاہا کہ اپنی عزت کرائے, لیکن خدا نے سب کے درمیان اسی کو اسی سے ذلیل کرا. من کانا یرید العزت, جو عزت کا متلاشی ہے, فرمایا فللہ العزت جمیعا, عزت فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنی, جب میں نے دیکھا ہے کہ جب جائیداد گنواتے ہیں نا تو بعض کو جانے کا اتفاق ہوا, وہ اپنی نہیں ساتھ میں اپنے بھائیوں کی بھی گنوا دیتے ہیں, اپنی پوری فیملی کی گنوا دیتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا شاہ صاحب جس وقت آپ نیاز دینے کی باری آتی ہے تو اکیلے اپنی نیاز اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہو, اور جب جائیداد کی باری آتی ہے, چندے کی باری آتی ہے تو اپنی ذات کے نکالتے ہو, اور جس وقت باری آتی ہے اپنی پراپرٹی اور چیزیں گنوانے کی اپنے بھائیوں کا حصہ بتا دیتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں ملتی. بندہ جتنا بھی دعوے کر لے کوئی اس سے عزیز نہیں ہوتا. عزت اسی کو ملتی ہے بھائی بولو جسے اللہ دیتا ہے. تو آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں ملتی, اور فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا. دعووں کے ترازو سے تو عظمت بولو نہیں ملتی, اور فیتے کے ترازو سے تو فیتے سے تو کردار کو ناپا بولو نہیں جاتا. اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی, اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی, اور اپنے ہی گریبان میں جھانکا نہیں جاتا. دعووں کے ترازو سے تو عظمت بولو نہیں ملتی, اور فیتے سے کردار کو ناپا نہیں جاتا. اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی, اور اپنے ہی گریبان میں ناپا نہیں جاتا. اللہ جسے دے اسے ملتی ہے مظفر, اللہ جسے دے اسے ملتی ہے مظفر, عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. درود پڑھ دے بلند آواز میں محمد. پروردگار عالم نے فرمایا عزت دو طرح کی ہے. فرمایا ایک عزت جو میری راستے میں ہے, میری اطاعت کے راستے میں ہے, اور ایک عزت جو ہے نا وہ جھوٹی عزت ہے. پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. فرمایا وہ لوگ جب جنہیں کہا جاتا ہے اللہ کے تقوی اپناؤ, خدا کی راہ میں نکلو, تو ان کو العزت بالاسم, گناہوں والی عزت یاد آ جاتی ہے. تو ایک عزت گناہوں والی ہے اور ایک عزت اللہ کی اطاعت والی ہے. یہ جو گناہوں والی عزت ہے نا, اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے, یہ اس کی کوئی بھی وارنٹی نہیں ہے. یہ کبھی بھی بندہ ذلیل اس میں ہو سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے تانوں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں اور تاکہ عزت ہماری ہوگی, لیکن وہ تانوں سے کیا ہے عزت ہونی ہے, وہ اور تانے پڑ جاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے وہ کینیڈا میں اسکول جاتے تھے, تو ان کی جو ٹیچر تھی نا وہ بالکل دوسرے ٹیچرز کی طرح تھی. اور ایک دفعہ جب آپس میں ڈسکس ہوئی تو انہوں بچوں نے بتایا کہ وہ پتہ لگا کہ وہ ٹیچر تو مسلمان ہے. تو بچے بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ بھائی اگر ٹیچر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا لباس جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے. اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ تانے مارتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا وہ مسلمان ہو, تو میں نے ان تانوں سے بچنے کے لیے نا وہ ان کا جیسا لباس پہنا, تاکہ نہ وہ کوئی تانا ہوگا نہ کوئی دیکھے گا, نہ بات نہیں. تو مومنین کرام, یہ وہ عزت نہیں ہے جو انسان کو ہمیشگی ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی علامت یہ فرمائی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ,
مومن وہ ہے جو لوگوں کے تانے کی پرواہ نہیں کرتا. کچھ جیسے بعض افراد سے کہنا ہے داڑھی رکھ لیں, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں اکبر کی ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار, اکبر کی ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار, لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین ہے. تو جو اللہ کی اطاعت میں اس کو رکھے گا نا اس کو عزت ملے گی, اور جو اسی وجہ سے کہ جناب زیادہ پیارے لگیں گے اور یہ ہوگا, اور لوگ پھر کہیں گے بھائی اتنے بدیندار بنتے ہیں, داڑھی تو رکھی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صدر مملکت ضیاء الحق صاحب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کے ادھر انہوں نے ایک دعویٰ کیا, شو ماری, کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں انقلاب لے کے آئیں. تو میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ جو دعویٰ کرے گا, اور کتنے ہی دعوے کرتے ہیں ہمارے ملک عزیز میں, تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ انقلاب لے کے آئے. تو انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا ہم بھی اپنے ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں, ہم بھی جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے, تو انہوں نے فوراً بتا دیا پاکستان کا رقبہ اتنے لاکھ کلومیٹر ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ تو اپنے جو ہے نا 2 فٹ 1 فٹ داڑھی میں جو چہرے میں تو انقلاب پیدا نہیں کر سکا, تو اتنے بڑے میں کیسے انقلاب پیدا کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ یہ جو جھوٹے دعوے ہوتے ہیں نا, یہ جو ہے یہ انسان کو عزت نہیں بخشے. اللہ جسے دے اسے ملتی ہے ملک پر, ہر ایک کو نہیں ملتے. عزت کو دکانوں میں خریدا بولو نہیں جاتا ہے. تو عزت اللہ کے پاس ہے, عزت کسی اور کے پاس نہیں ہے. زلیخا جو ہے, زلیخا نے یہ چاہا کہ وہ سکون کو کہاں سے حاصل کرے, وہ کہاں سے اپنا دل خوش کرے, کہاں سے پائے. اور آپ دیکھیے گا کہ زلیخا نے یہ چاہا کہ وہ اس کو گناہ کے راستے سے پائے. اور قرآن پاک یہ کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ, اس نے دروازے سارے بند کر دیے تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے. لیکن جو بات اس نے چھپانا چاہی وہ اللہ نے ساری دنیا میں آشکار کر دی. تو یہ بات ہے کہ اس نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو خدا نہ خواستہ ذلیل کرے, اور یہی دھمکی دی کہ اگر جو ہے وہ آپ نے نہیں بات مانی تو میں آپ پہ تہمت لگا دوں گا. اور اس نے اپنی پورا زور لگایا اور الزام بھی لگایا, لیکن جسے اللہ رکھے اس کو کون چکے, وہ کچھ بگاڑ نہیں سکی. اگر آپ دیکھیے گا کہ شاعران, اس نے امام خمینی کے خلاف کتنا پروپیگنڈ کیا, اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ایک تصویر خمینی کی نہیں چاپ ہونی چاہیے, ایک تصویر بھی خمینی کی چاپ نہیں ہونی چاہیے. لیکن تاریخ بتاتی ہے اللہ نے اتنی عزت دی ہے, آج تک کسی مرجع کی اتنی تصویریں چاپ ہوئی نہیں جتنی امام خمینی کی. اس نے کہا کوئی بھی خمینی کا نام نہ لے, اور آپ دیکھیے گا کہاں کہاں پہ نام نہیں لیا گیا. تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام, یزید لعین جو ہے, اس نے چاہا کہ حسین اگر بیعت نہیں کرتے تو میں ان کا نام مٹا دوں گا, ان کی داستان ہی ختم کر دوں گا, اور یہاں تک کہ اکیلے نہیں ان کے ہر عاشق کو بھی ختم کر دوں گا. اور وہی کام کیا کہ امام کو پورے قبیلے کے ساتھ, ہر فرد کے ساتھ شہید کیا. اور پھر ہر ظالم نے کوشش کی, ہر یزید نے کوشش کیا کہ امام علیہ السلام کا نام مٹ جائے. اور حتیٰ یہ کہ بعض لعینوں نے تو یہ کوشش کی کہ وہ روزہ مبارک جو بنایا گیا تھا اس پہ بھی حل چلا دیے. وہ کوشش کی کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی بھی زائر بھی نہ آ سکے, زائرین پہ پابندی لگا دی ہے, اور سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں, لیکن استاد وہ نہیں ہوتا کہ جس کے آگے آپ نے زانو ادب طے کیا ہو. بعض وہ بھی استاد ہوتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا, جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا عبد بنایا. تو یہ شہید مطہری کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے استاد ہیں. جو جس سے انسان سیکھتا ہے وہ ہمارا استاد ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اس کے سامنے ہی زانو ادب طے کی ہوں تو وہ استاد. وہ حضرت اقبال جو ہے وہ ان کو استاد نہیں مانتے تھے. وہ پڑھے تو آپ دیکھیے جرمنی سے اور جو ہے نا یورپ میں آئے تھے, لیکن جب استادوں کی بات ہوتی ہے تو حیران ہے ابو علی آیا کدھر سے ہوں, اور رومی یہ سوچتا ہے جانا کدھر کو ہے. کبھی رومی کی بات کرتے ہیں, کبھی ابو علی سینا کی بات کرتے ہیں, وہ تو ان کی بات ہی نہیں کرتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ استاد وہ نہیں ہے. حالانکہ ملا رومی میں اور اقبال میں 1000 سال کا فرق ہے, لیکن وہ استاد کس کو مانتے ہیں؟ جس سے وہ دین سیکھا ہے, جس سے انہوں نے مطلب کو سیکھا ہے. تو مومنین کرام وہ استاد نہیں ہے جو ہم جس کے آگے زانو ادب طے کریں. یہ بھی استاد ہے,
لیکن اس سے بڑھ کے وہ استاد ہے جو ہم کو سکھا دیتا ہے. تو محسن قراتی جو ہے ان کی یہ تفسیر ایک نور بہت بڑی تفسیر اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے اور وہ فرماتے ہیں, میں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن کیونکہ ان سے سیکھتے ہیں تو وہ بھی استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو وہ عزت عطا فرمائی ہے جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. ان کے کچھ جملے ہیں جو میں ان کے جملوں کا عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اللہ کے نبی ہیں اور سبھی عزت والے ہیں, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی مشی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی حسین ابن علی کی. آپ دیکھیے گا کہ جتنے زائرین پیدل جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے مبارک پہ جاتے ہیں نا, تمام نبیوں کو ہمارا سلام ہے, ہم کوئی موازنہ نہیں کرتے, کسی کو اوپر نیچے نہیں کرتے, لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے زائرین حسین ابن علی کے پاس جاتے ہیں اتنا کسی نبی کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں. جتنی مشی بڑی حسین ابن علی کی ہے اتنی کسی کی بھی بولی گا نہیں ہے. جتنی بڑی صبیر حسین ابن علی کی لگتی ہے, جتنا حسین ابن علی کے نام پر لنگر دیا جاتا ہے تمام کو سلام ہے, لیکن اتنا کسی کا بھی بولو نہیں ہے. تو جتنے زیادہ عاشق حسین ابن علی کے ہیں اتنے زیادہ کسی کے بھی بولی گا نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائی چانس ہے کہ ایسا ہی ہے کہ چانس ہو گیا سب سے زیادہ جو ہے وہ مشی پہ حسین ابن علی کے لیے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ زائرین حسین ابن علی کے ہیں, سب سے زیادہ نام حسین ابن علی کا ہے. نہیں دوستو, میری اس بات کو سنیے گا. وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے جب خدا کی اطاعت کی باری آئی اور دو جہانوں کی باری آئی, آپ نے ہر شے کو قربان کیا اور خدا کی راہ میں نکلے اور اس آواز کے ساتھ نکلے. فرمایا ان الدائی ابن الدائی قد رکض بین الاسنتین بین السلۃ والذلہ. فرمایا وہیہات من الذلہ. فرمایا اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ چھوڑ دیا. وہ دو راہ کون سا دو راہ ہے؟ فرمایا وہ دو راہ بین السلۃ والذلہ. ایک راستہ وہ ہے جو سلت یعنی جنگ کا راستہ, سلت یعنی ننگی تلواروں کا راستہ, سلت یعنی نیزوں کا راستہ. فرمایا ایک راستہ وہ ہے جو تلواروں کا راستہ ہے اور بین السلۃ والذلہ, اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے. فرمایا وہیہات من الذلہ. حسین ابن علی تلواروں کے راستے کو تو اپنا لے گا, فرمایا حسین ابن علی جنگ کے راستے کو تو اپنا لے گا, لیکن ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. فرمایا کیوں نہیں اپنائے گا؟ اس کی وجہ فرمایا یا اب اللہ ورسولہ والمؤمنون. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین اس لیے ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. فرمایا جس کا خدا عزت ہو وہ ذلت کی راہ کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ اور فرمایا حسین اس لیے بھی ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا جس کا رسول عزت ہو, جس حسین نے اس کے شانوں پہ سواری کی ہو, وہ ذلت کی راہ کو کیسے اپنائے گا؟ اور پھر ایک جملہ فرماتے ہیں, فرمایا جس کا باپ عزت ہو, جس کا باپ عزت والا باپ ہو, وہ ذلت کی راہ کو کیسے اپنائے گا؟ اور پھر ایک جملہ فرمایا جس نے اس ماں کی گودی میں پروان چڑھا ہو. فرمایا حسین ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. کیوں نہیں اپنائے گا؟ فرمایا جو اس گودی میں پروان چڑھا ہو, جو جناب سیدہ کی گودی میں پروان چڑھا ہو, وہ ذلت کی راہوں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ فرمایا وہیہات من الذلہ. ذلت حسین سے دور ہے, یہی وجہ ہے. اے صاحبان عزت, حسین ابن علی نے عزت کا راستہ اپنایا, اور عزت کا راستہ ایک عجیب انداز سے اپنایا ہے. ہر کوئی آتا گیا ہے لیکن اکیلا رائے خدا میں آیا ہے. لیکن حسین ابن علی کے پاس جو کچھ بھی تھا رائے خدا میں قربان کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیے گا کچھ جملے مصائب کا عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, اور یہ تو وہ جانیں گے جن کی گودی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یا وہ جانیں گے جن کے جوان بیٹے ہیں, یا وہ جانیں گے جن کی بیٹیاں ہیں. اب دیکھو عزت کتنی پیاری ہے حسین کو. اس عزت کو حسین نے خدا کی راہ میں قربان کیا. ساری اولاد خدا کی راہ میں قربان کی. خدا کی راہ میں 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا, اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا. اور اجازت دو تو عرض کروں, اس خدا کی راہ میں حسین ابن علی نے چھوٹی بچی 4 سال کی بچی کو بھی خدا کی راہ میں قربان کیا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ارباب اعلیٰ، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں آج اس بی بی کے مصائب کو بیان کروں جو حسین کی 4 سالہ بچی ہے۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جسے زندان شام کی قید کھا گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا ارباب اعلیٰ۔ آج بی بی سکینہ کے مصائب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جس سے زندان شام کی قید کھا گئی۔ اور سنو گے ارباب اعلیٰ، امام زمانہ نے ایک سلام عرض کیا، فرمایا میرا سلام ہو ان لبوں پہ، ان خشک لبوں پہ، ان پھٹے ہوئے لبوں پہ جن پہ ظلم کی چھڑی چل گئی۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کہا ہمارا سلام ہو ان خشک لبوں پہ، ان پھٹے لبوں پہ جن پہ ظلم کی جو چھڑی چل گئی۔ میں کہوں گا ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جو یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سنو گے امام زمانہ نے ایک سلام کیا زیارت نائیہ میں، فرمایا ہمارا سلام ہو۔ سنو گے کیا سلام کیا گا؟ فرمایا سلام ہو ان رخساروں پہ جس کا رنگ بدلتا رہا۔ فرمایا ہمارا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں، سنو گے ارباب اعلیٰ، کبھی شمر کے تماچوں سے سرخ ہوتا تھا، کبھی تماچوں سے نیلا پڑ جاتا، اور کبھی یہ تماچے کھا کھا کے سیاہ پڑ جاتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ روتے جاؤ اور بی بی سکینہ کو سلام کرتے جاؤ۔ سنو گے ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ، سنو گے ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ کہ جس کے جب گوشوارے اتارے گئے، نہیں ارباب اعلیٰ میں چھپاؤں گا نہیں، اتارے نہیں گئے، جس کے بی بی کے جب گوشوارے چھینے گئے تو خون رستا رہا۔ ایک لائن کہتا ہے، سنو گے ارباب، اپنی آوازوں کو اونچا کیجئے گا، آج شہادت کی شب ہے ارباب اعلیٰ۔ ایک لائن کہتا ہے، میں نے چاہا کہ بی بی کے گوشواروں کو اتاروں، تو جانتے ہو کیسے اتارا؟ کب میں نے چاہا اتاروں، لیکن دیکھا لوٹ مچ گئی ہے، ہر کوئی لوٹنے آ گیا ہے۔ اس لائن نے کہا میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر تو نے دیر کی یہ رخسار کوئی اور لے جائے گا۔ لائن کہتا میں نے اتارے نہیں، میں نے اس طرح سے کھینچے کہ بی بی ایسے تڑپی جیسے علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تڑپ گئے۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جس کے چادر کو چھینا گیا۔ ارباب اعلیٰ میں عرض کروں کیسے چادر کو چھینا گیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ چادر کو ہاتھوں سے نہیں، ان لائن جو ہے وہ نیزوں سے چھینتے تھے۔ اور ارباب اعلیٰ میں عرض کروں ایک لائن آیا، اس نے جب بی بی سکینہ بنت الحسین کی چادر پہ نیزہ مارا، جناب سکینہ کہتی ہے میں چھوٹی تھی وہ مرد تھا، اس لائن نے میری چادر کو نیزے سے کھینچنا چاہا، میں نے چادر کو ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سنو گے ارباب اعلیٰ، چادر کو پکڑا، اس نے لائن نے نیزے سے چادر کو کھینچنا چاہا، وہ چادر کھینچتا رہا، میں پکڑتی رہی۔ فرمایا وہ مرد تھا، میں بچی تھی، ایک مرتبہ اس نے کھینچا، میری چادر کھنچ گئی، میں نے تڑپنا شروع کر دیا، لوٹ مچتی رہی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی رہی، کب میں ایک جگہ پہ بیٹھی رہی۔ جب ٹاپوں کی آواز ختم ہوئی، میرے کانوں سے ایک مرتبہ آواز آئی جناب زینب کی، بیٹی سکینہ اٹھ۔ لائن چلے گئے، کہا نہیں پھوپھی اماں میں نہیں اٹھوں گی۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی میرے سر پہ چادر نہیں ہے؟ پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی میرے سر پہ چادر نہیں ہے؟ پھوپھی اماں اگر ہو سکے مجھے چادر لا دے میں اٹھ جاؤں گی۔ جناب زینب نے کہا بیٹی اٹھ جا۔ کہا نہیں پھوپھی اماں میں نہیں اٹھوں گی۔ جناب زینب نے پتہ کیسے اٹھایا؟ کہا بیٹی ایک مرتبہ میری طرف تو دیکھ لے۔ جناب سکینہ کہتی ہے میں نے جب دیکھا دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹنا شروع کیا کہ پھوپھی اماں یہ لئی تو آپ کی چادر بھی لے۔
یہ لائن تو آپ کی چادر بھی لے کے چلے گئے. ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ. ارباب ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ. جب حسین ابن علی آخری الوداع کہہ کے چلے نا, ایک مرتبہ دروازے پہ آئے اور خیمے کے دروازے پہ آئے اور کہا یا سکینہ, یا زینب, یا ام کلثوم, یا فضت و جاریت ام زہرا, علیکن منی سلام. ارباب ادا وہ منظر دیکھیے جب بہنیں اکیلی ہیں, جنگل بیابان ہے, عباس جیسا بھائی مارا گیا ہے, اکبر مارے گئے ہیں, کوئی پردہ بچانے والا نہیں ہے. حسین آئے, کہا بیٹی سکینہ میرا آخری سلام قبول کیجیے گا. حسین ابن علی سے جناب زینب نے کہا بھیا آپ اندر آ جائیے. اندر آئے. اب جب سب کو الوداع کر دیا نا, مجھے امام حسین کی شہادت نہیں پڑھنی لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ارباب جب سب کو الوداع کر دیا اور حسین ابن علی جب چلنے لگے نا, تو جانتے ہو کیا منظر تھا جسے امیر انیس نے نقل کیا, حسین پر آمد ہوئے یوں خیمے کے در سے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا, اپنی آواز اور اونچا کیجیے گا. حسین پر آمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے. ارباب جب جنازہ نکلتا ہے نا تو آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے, جو چھوٹی بیٹیاں ہوتی نا اس کی وہ فوراً آگے آ جاتی ہے. تاریخ میں آج میں پڑھ رہا تھا جب حسین ابن علی چلنے لگے ساری بیویاں کوئی شانے پکڑی ہوئی تھی لیکن ایک بیوی تھی جو آگے آ کے دامن کو تھام رہی تھی اور آواز دیتی جاتی تھی بچوں آ جاؤ, بچوں آؤ, بابا کے دامن کو تھام لو, ہم بابا کو جانے نہیں دیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارباب ادا حسین ابن علی رخصت ہوئے, حسین ابن علی رخصت ہوئے. دو جملے مجھے مصائب کے حضرت علی اکبر کی بھی عرض کر رہے ہیں. آج ہمارے بانی جو ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ حضرت علی اکبر کے بھی دو جملے عرض کروں, تو آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی اکبر جب الوداع کر کے چلنے لگے نا, ایک مرتبہ چلنے لگے تو سب بیویوں نے حلقہ باندھا اور واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ حسنہ کا ماتم شروع کیا. تاریخ کہتی ہے علی اکبر جب نکلنے لگے تو خیمے کا پردہ اٹھتا پھر گر جاتا. علی اکبر نکلنے لگتے, تاریخ کہتی ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. لیکن جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی بیوی علی اکبر کے دامن کو تھام لیتی تھی. سنو گے ارباب اعلیٰ, کوئی بڑی بیوی ہوتی, نام نہیں ہے تاریخ میں, لیکن کوئی بڑی بیوی ہوتی تو علی اکبر کا شانہ تھامتی. یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی جو دامن تھام کے کہتی تھی بھیا علی اکبر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھیا علی اکبر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. ارباب ادا حسین ابن علی رخصت ہوئے. اب گھوڑے پہ جب سوار ہوئے, چند ہی قدم, تاریخ کہتی گھوڑا چلا ہے اور جیسے ہی چلا اور ایک مرتبہ گھوڑے رک گیا, زلجنا رک گیا. آپ نے فرمایا اے زلجنا مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے. فرمایا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے. حسین تجھے زحمت نہیں دیتا, ایک مرتبہ لے جا, دوبارہ زحمت نہیں دے گا. تاریخ کہتی ہے یہ بڑا وفادار تھا, اس نے سر جھکایا. اب جب سر کو حسین ابن علی نے اس کی آنکھوں سے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا, سنو گے, جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں نا جب پوچھتی ہیں نا فون کر کے بابا کب آؤ گے, ایک مرتبہ کیا دیکھا, چھوٹی بیٹی سکینہ ہے, زلجنا کے ٹانگوں میں بائیں ڈال کے کہہ رہی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا, اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. زلجنا جو کوئی گیا ہے پھر واپس نہیں آیا. حسین ابن علی نیچے اترے, ایک مرتبہ بچی کو گودی میں لیا, کہا بیٹی تو نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا بابا کدھر جا رہے ہو. استسلمت للموت, بابا کیا موت کی تیاری ہوگی. ایک جملہ حسین نے فرمایا, تاریخ کے جملے میں عرض کروں گا, سنو کیا فرمایا. فرمایا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر اللہ لا مغیث اللہ. بیٹی دیکھ تو صحیح, چچا عباس مارے گئے, علی اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے. بیٹی جب جس کا کوئی نہ رہا ہو, جس
کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کی کوئی آواز پہ لبیک کہنے والا نہ ہو، بیٹی وہ موت کی جانب نہیں جائے گا تو پھر کدھر جائے گا؟ بابا اگر ہو سکے تو بابا میں مدینے پہنچا دو۔ فرمایا بیٹی کاش میں تمہیں مدینے پہنچا سکتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب سکینہ حسین ابن علی کے سینے پہ سوتی تھی۔ کہا بابا آپ جا رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا بابا آپ جا رہے ہو تو میں کہاں سوؤں گی؟ کہا بیٹی اماں کے سینے پہ سو جانا۔ کہا بیٹی اماں کے سینے پہ سو جانا۔ کہا نہیں اماں، نہیں بابا اماں کے سینے پہ علی اصغر سوتا ہے۔ کہا بیٹی آج سے تبادلہ ہو گیا، اصغر میرے پاس سوئے گا، تو اماں کے پاس سو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی چلے۔ حسین ابن علی کا طریقہ کار یہ تھا۔ کیا طریقہ کار تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ جب جاتے اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرتے تاکہ بچوں کو جناب زینب کے کانوں میں دلاسا رہے کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ بس اللہ اکبر کی آواز بلند آتی رہی اور جناب زینب سنتی رہی۔ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ ایک ستون سے سہارا لیے کھڑی تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے، سنو کہ ارباب اللہ، ایک مرتبہ یہ اللہ اکبر کی آواز ختم ہوئی، جناب زینب سے خیمے کا دروازہ چھوٹا، تلہ زینبیہ پہ آئی اور وہ منظر دیکھا جو نہ کسی بہن کو خدا دکھائے۔ کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جس پہ چاروں طرف سے حملہ ہے، بس دو ہی تو آوازیں ہیں، ایک بہن کی آواز ہے، ایک ماں کی آواز ہے، ایک جناب زینب کی آواز گونجتی ہے۔ ان تلواروں میں، ان نیزوں میں کیا گونجتی ہے؟ انت اخی حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ جناب زینب کی آواز گونجتی ہے، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ اور ایک آواز گونجتی ہے، ایک مرتبہ ماں کی کیا گونجتی ہے؟ ولدی الحسین، میرے لال حسین۔ ارباب ادا حسین ابن علی جب گھوڑے کے زین سے زمین پہ آئے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ یہ وفادار گھوڑا خیمے کا جا کے طواف کرنا شروع کر دیا، خیمے کا طواف کرنے لگا اور جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ پر گیا جو جناب سکینہ کا خیمہ تھا اور جا کے اپنے ہونٹوں سے آواز کو نکالا، پاؤں زمین پہ مارے، پاؤں ایسے مارے جیسے ماتم کراؤ، اور آواز ایسے نکالی جیسے نوا پڑھو۔ ایسے میں ایک چھوٹی بچی آئی اور آ کے گھوڑے کے باہوں میں بائیں ڈالی اور کہا یا مرکب اخی حل سکیا ابھی ہم قتلات شانہ، اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے، میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا، پانی پلایا گیا یا پیاسے مارے گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پر رباب اعظم میں نے آپ کو زحمت دے دی، لیکن شہادت کے جو دو جملے سنے، آپ مصائب کو مختصر کر دیا۔ سنو گے رباب اعظم، جب زندان شام میں ایک وقت ایسا آیا کہ جناب زینب نے دیکھا کہ بچی کو کہیں سکون نہیں مل رہا۔ سنو گے رباب اعظم، جناب سکینہ سو رہی تھی کہ خواب میں ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ دیکھا بابا آئے اور آ کے کہنے لگے بیٹی سکینہ تیرے رخساروں کا زخم کیسا ہے؟ ختم ہو گئی مجلس۔ ارباب اعظم اپنی آواز میں پوچھا کیجیے گا۔ حسین آئے اور کہا بیٹی بتا تیرے کانوں کا زخم کیسا ہے؟ بیٹی بتا تیرا کیسا ہے؟ اور جب ارباب اعظم جناب سکینہ اٹھی اور کہا بیٹی اگر ہو سکے تو میرے پاس آ جا۔ جناب سکینہ اٹھی اور بابا بابا کہہ کے رونے لگی اور ایک مرتبہ گئی جناب رباب کے پاس، کہا اماں ابھی بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں پہ ہیں؟ کہا نہیں بیٹا تیرے بابا نہیں ہے یہاں پر۔ جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں پہ؟ ہر ایک کے پاس جاتی ہے اور روتی جاتی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں بیٹی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کئی بچی نے کوئی خواب دیکھا ہے اس لیے رو رہی ہے۔ بس جناب سکینہ کو آخری جملہ ارباب دلاسا دینے کے لیے ہر بیوی نے گود میں لیا اور دلاسا دیتی جاتی ہے، لیکن بی بی سکینہ کہیں آرام نہیں پاتی۔ جناب زینب نے گودی میں لیا تو دیکھا تھوڑا سا آرام آ گیا، کہا بیٹا سجاد، بیٹی سو گئی۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے سکینہ کو گود میں لیا
اور دیکھا کہاں پھپھی اماں